اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا کیا تو اپنا تعارف یوں کروایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ اس میں ساری کائنات آ گئی کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، دن رات کا نظام چلایا، سورج چاند ستاروں سیاروں کو تابع کیا۔ غور سے سنو، خالق بھی وہ ہے اور حاکم بھی وہ ہے، اور بہت ہی بابرکت ہے وہ رب العالمین۔ اس ساری کائنات کو بنا کر اپنا تعارف کرایا رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے تمہارا رب جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ جب صرف انسان کو کی پیدائش کو بتایا، اکیلے انسان، نہ زمین ہے ساتھ، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ مٹی، نہ آگ، صرف انسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ایک اثر کو جوڑ دوں کہ یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، تو جو ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ کس نے دیا تھا سوائے تیرے رب کے؟ جعلت لک قرارا فی بطن امک، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دیا۔ وغشیتک فی غشاء، اور تجھے پردوں میں لپیٹا۔ بچہ غلاف میں ہوتا ہے، وہ غلاف پھٹتا ہے پیدا ہوتا ہے، غلاف میں ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے۔ غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمت الرحم، تجھے پردوں میں چھپایا رحم کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے۔ وحولت وجهك الى ظهرها، اور تیرے منہ کو الگ کر دیا تیری ماں کے پیٹ کے نظام سے۔ لئلا تضرك رائحة الطعام، کہ تجھے کھانے کی پیٹ میں جو گندگی پیدا ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی کوئی ان کے پانی میں سے چوس لے تو وہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو هل يقدر على ذلك أحد غيري، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ اور فلما لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر تیرے اندر چلتی رہی۔ تو صرف ایک بچہ نہیں بن رہا تھا، صرف طارق جمیل نہیں ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، لاکھوں کروڑوں بچے بن رہے تھے، ہر بچے کا مرحلہ الگ تھا، ہر بچے کی ترکیب الگ تھی، ہر ایک کو اس کے ضرورت کے مطابق ہر چیز مہیا کرتے رہنا، غافل نہ ہونا
کسی کی ٹانگیں مر رہی ہیں، کسی کے ہاتھ مر رہے ہیں، کسی کی آنکھیں مر رہی ہیں، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، کسی کی کمر بن رہی ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی بن رہی ہے، کسی کا گھٹنا بن رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، دماغ کو کھولو، پھر آگے چلے جاؤ۔ گائے، بھینس، بکریاں، خرگوش مادہ کو 10 بچے دے دیتی ہے ایک وقت میں، 10 بچے ایک وقت میں، اتنے انڈے کے برابر، وہ ٹک 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 نکلنا شروع ہو جاتا۔ ادھر ان پر بھی نظر ہے، ہم پر بھی نظر ہے، اور کہیں خطا نہیں ہے، کہیں خطا نہیں۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ لما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، جس نے ایک پر کے اوپر تجھ تمہیں باہر لایا، لا لک سن تخطا، دانت نہیں کاٹو، ولا لک ید تبطش، ہاتھ نہیں کہ پکڑو، ولا لک رجل تمشی، پاؤں نہیں کہ چلو، اس کو مزید بڑھا دو، زبان نہیں کہ بولو، آنکھ نہیں کہ دیکھو، ہمت نہیں کہ اٹھو۔ جب تو ایسے حال میں بستہ، بیچارہ تھا، لاچار تھا، اور بیچارگی کی انتہا کو تھا، تو میں نے ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا من ثدی امک فهل یقدر علی ذلک احد غیری، جب تو ماں کی گود میں تھا اور تیرا حال یہ تھا، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، نہ بتا سکے، نہ سن سکے، نہ چکھ سکے، تو میں نے اس وقت میں تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے 2 چشمے جاری کیے، جو تجھے دودھ، یہ کہاں سے دودھ آتا ہے؟ سارا سال ماں کھانا کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، روٹی کھا رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو ہی بچہ ماں کے گود میں آتا ہے ساتھ ہی فوارے چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گلاس بھی رکھ لو جی، یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور ہے جو یہ کر کے دکھا دے کہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکال کے دکھا دے؟ اور لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلتی رہی، وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو ڈال دیا، لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں، تو کھائے گا تو وہ کھائیں گے، تو سوئے گا تو وہ سوئیں گے، تو جاگے گا تو وہ باری باری تجھے اٹھا اٹھا کے پھرے گے اور وہ جاگیں گے۔ مجھے بتاتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت روتا تھا، مجھے تو یاد نہیں، ساری رات میری ماں مجھے اٹھا کے پھرتے رہتی تھی، ساری رات پھرتی رہتی تھی۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو کہتے میری نیند خراب کر دی، اس کو پرے کرو، اپنا بچہ روئے تو تڑپ کے کہتا ہائے کیا ہوا؟ یہ فرق کون ڈالتا ہے؟ یہ محبت کی رگیں کون دوڑاتا ہے اس کے اندر؟ ان رگوں میں محبت کا جوش کون بھرتا ہے؟ اگر میرے رب کی ربوبیت کا یہ خاص نظام نہ ہوتا تو میں اٹھا کے بچوں کو ٹوکری میں پھینک دیتے۔ کون ساری رات 10 دفعہ جاگے اور پیشاب صاف کرے، پخانے صاف کرے، پھر دودھ پلائے، پھر اٹھے، پھر دودھ پلائے، پھر اٹھے۔ یہ کہتا جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی، لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں تو وہ سوتے نہیں۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترا، جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑی، وکبرت، اور تو بڑا ہو گیا، واشتد عضدک، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو تو بجائے میرے سامنے جھکنے کے بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے ہی للکارنے لگا، مجھے ہی کہنے لگا آپ پہ ویکھی جس، اللہ آپ پہ، یا ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکش، اللہ آپ پہ بشکش۔
تو انسان کی پیدائش پر اللہ نے ساری کائنات کو متوجہ کر دیا. تو جب انسان کی پیدائش کو بتایا تو کہا فتبارک اللہ بولو احسن الخالق. کیا کہنے اس رب کے، کیا برکتوں والا ہے وہ رب جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. ففی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو. یہ سارے چاند سورج سے هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ تمہارے ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے. وخلقت لک لاجلی، تجھے اپنے لیے بنایا. فلا تشتغل بما هو لک عمن انت له، تو دنیا کے لیے نہیں بنا، میرے لیے بنا ہے. دنیا تیرے لیے بنی ہے تو دنیا کے پیچھے لگ کے مجھ سے غافل مت ہو. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ ہے، ایک میرے ذمہ ہے. تو میری مان کے چل، یہ تیرے ذمہ ہے. میں تجھے روٹی دوں، یہ میرے ذمہ ہے. فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، تو میری اطاعت میں غافل ہو جا تو ہو جا، میں تجھے کھانا کھلانے میں غافل نہیں ہوں گا. میرا رزق، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی 2 وقت کھانا بھی کھاتا تھا، رات کو سوتا بھی تھا، پیشاب پخانا بھی اس کا نکلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے خدائی کے دعوے کرنے والوں کو بھی پالا. ان خالفتنی فی فریضتی، تو میری مان نہ چھوڑ دے. لم اخالفک فی رزقک، میں تجھے رزق پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کروں گا، وہ تجھے ملے گا. پھر ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا. آج پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئی. ان جہنم کانت مرصادا، بیٹھی ہوئی ایک ہاتھ لگا کے. لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. سوچو تو صحیح، گرمیاں آتی ہیں ہم پتلا لباس پہنتے ہیں. قطعت لہم ثیاب من، بولو قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا کرتا ہے، آگ کی شلوار ہے. سرابیلہم من قطران، آگ کا کرتا انہیں پہنایا گیا ہے. وتغشی وجوہہم النار لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش نارا احاط بہم سرادقها ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا یصرون علی الحنث العظیم. پکار رہا ہے میرے رب کا قرآن، میرے رب کی کتاب کہ یہاں تو آئے گا رزق، سالے کو بھی دوں گا، تالے کو بھی دوں گا، اچھے کو بھی دوں گا، برے کو بھی دوں گا. سورج سب پہ چمکے گا، چاند سب پہ گھٹے بڑھے گا، بارش کے قطرے سب پر برسیں گے، زمین سب کے لیے غلے اگلے گی، پانی سب کے لیے بہے گا، ہوا سب کے لیے چلے گی، غذائیں سب کے لیے مہیا کی جائیں گی. تھنوں سے دودھ کافر کی بھینس سے بھی نکلے گا اور مسلم کی بھینس سے بھی نکلے گا. نافرمان کی کھیتی بھی اگے گی، فرمانبردار کی کھیتی بھی اگے گی. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کرو کل یعمل علی شاکلتہ ان فانتظروا انا منتظرون. ہائے میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے. دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے. ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے. ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے. یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں. بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں.
تستأذن فی ان تبتلعہ، پھر آپ سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی، یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ اس سے تو اسے ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو. جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں. اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ، میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے. میرا منی و الیہ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے. یا عبادی، کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں، یا عبادی یا عبادی. کون؟ جو بڑے فرمانبردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں. نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو. میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا. جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو. اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی. عمر تو کٹے گی عشق بتان مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے. مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ. تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا. تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو کہ چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آ گیا معافی مانگنے. اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو. یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو. جاؤ دفع ہو جاؤ. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام ادروائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا. ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک. پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا. ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری. میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا. اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں. یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے
تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کر جو انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذكركم وأنثاكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، تم میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و نحو سے، سکھ ریت روس منصورین۔ قال غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھ ریت روش منصورینو، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ ہنٹھا پرکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ، الا 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 وہی القلب۔ اسی پر آ کر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو یہ یہاں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر لے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے۔ نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنی فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے، تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کر، لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دے گا، لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو
عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، آخرکار ایک دن فرمایا لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ہاں، ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو، وضو کیا، کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے گا، پھر میں دوسری پڑھوں گا، میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، پتہ نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگی، پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو دراڑ پڑ گئی، پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہنی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا، ان کے قول میں، ان کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی۔ حضرت عامر بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کی عمر تھی قادسیہ کی جنگ میں، جب وہ گھوڑے پر لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گرے، عمر کتنی؟ 100 سال، زخمی ہو کر گرے، ایک ایرانی کا گھوڑا قریب سے گزرا تو اس کی دم پکڑ لی، اور اس کو جو پکڑ کے کھینچا، ایرانی نے سارا زور لگایا کہ گھوڑے کو میں نکال لوں، وہ گھوڑا نہیں چھڑا سکا، آخر وہ گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا، اور انہوں نے اس کو یوں پیچھے کھینچا اور کھڑے ہو کر چھلانگ لگا کر کے اس کے اوپر چڑھ کے پھر لڑنا شروع کر دیا۔ 110 سال کی عمر میں نہاوند کی جنگ میں شہید ہوئے۔ رجال دیکھے ہیں اس زمین و آسمان میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس دل کو اللہ کے لیے صاف کرنا سیکھو، اس دل کو اللہ کے لیے پاک کرنا سیکھو، اور اس کی صفائی میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو بغض سے پاک کرو، اس کو نفرت سے پاک کرو، اس کو حسد سے پاک کرو، اس کو دنیا کی حرص و ہوس سے پاک کرو، اس کو بڑا بننے کی ہوس سے پاک کرو۔ نیچے زمین کی طرف یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، زمین پر بچھ کر چلو، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها۔ تو زمین پر جھک کے چلو، دلوں کو، اگر دل میں اللہ کو بسانا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قوم نے آپ کے رب کا کوئی گھر ہے تو ناراض ہو گئے، یہ کیا سوال کرتے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں، ان سے کہو کہ تیرا رب لا مکان ہے لا زمان ہے، لیکن ایک صاف دل جو مسلمان کا ہوتا ہے وہ تیرے رب کا عرش ہے، تیرا رب اس میں آتا ہے۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، شاید پتہ نہیں اس کی روایت کیسی ہے، لیکن اس کا مضمون صحیح ہے کہ صاف دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش سے زیادہ وہ نورانی اور قیمتی ہے کہ جہاں اللہ کی محبت ہے۔ تو آپ لوگ جا رہے ہو، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، اور اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے تو سیرت پڑھو، سیرت قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ اور آپ کو ایک کتاب اللہ نے دے دی ہے، کیا نام؟ کیف عاملہم، اس کو اس طرح ساری زندگی پڑھو جیسے قرآن پڑھتے ہیں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ مولوی بن کے زندگی نہیں گزارنی، مومن بن کے زندگی گزارنی، دیوبندی بن کے زندگی نہیں گزارنی، امتی بن کے زندگی گزارنی، مسلم بن کے، مومن بن کے زندگی گزارنی، کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بننا، کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا۔ اور جیسے میں اپنی طرف سے میں ٹکریں مارتا رہا کہ تمہیں مثبت زندگی سکھاؤں، مثبت سوچ سکھاؤں، تمہیں منفی جذبوں سے نکالوں، تمہیں نفرتوں سے نکالوں، تمہیں بغض سے نکالوں، تمہیں حسد سے نکالوں، تمہیں
حقارت سے نکالوں، تمہیں دنیا کی حرص و حوث سے نکالنے والا تو اللہ ہے، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں۔ چند جملے تھے جو میں تمہیں ساری زندگی سناتا رہا، سارے سال سناتا رہا، لیکن اس دل کو اللہ کا مسکن بنانا ہے، اللہ کا عرش بنانا ہے، تو میرے عزیزو اسے وہ انصاری صحابی کی طرح کہ اس دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ ہم نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے۔ ایک صحابی آئے جوتا ہاتھ میں، انصاری صحابی، اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے، وہی انصاری صحابی جوتا ہاتھ میں۔ تیسرے دن آپ نے کہا جنت ہی آ رہا ہے، وہی صحابی جوتا ہاتھ میں۔ تو عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں، ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اتنا بڑا عبادت کا پیمانہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے زیادہ بندگی کرتا ہے، جو اس کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی۔ ان کو دیکھنے چلے گئے، چاچا باپ ناراض ہے، آپ کے پاس کچھ دن گزار لوں؟ کہاں بیٹا ضرور گزارو۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں رات کو یہ کون سی جوئے شیر لائے گا، اور کون سے یہ لمبے سجدے کرے گا جو ہلا کے رکھ دیں گے ساری زمین کو، سارے کمرے کو، اور لیٹے اور چادر اوپر کر کے ایسے سوراخ بنا کے ان کی طرف فوکس ہو کے دیکھنے لگے۔ وہ تشریف لائے اور بسم اللہم بسم کا موت و احیا کر کے بسم اللہ دے برکت نال ساری رات سوتے رہے۔ وہ تو حیران پریشان ہو گئے، بھی کی بن ایک بندہ جنت کی بشارت لے رہا ہے تو ساری رات سوتا پیا۔ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اچھا چلو کل دیکھوں گا۔ اگلے دن پھر وہ چادر اوپر کر کے اور ایسے کر کے لیٹ گئے، تو وہ پھر آئے اللہم بسم کا اموت و احیا، اور وہ گئے۔ وہ پھر بڑے حیران ہوئے اور دیکھتے رہے، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا۔ وہ پھر ساری رات سوتے رہے۔ اگلے دن کا چلو ایک رات اور دیکھ لوں، کثرت ہو جائے۔ تیسری رات بھی وہی کچھ ہوا کہ وہ ساری رات سوتے رہے۔ تو پھر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ان سے بات کی کہ چاچا میری باپ سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے لیے جنت کی بشارت سنی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو تسی تو ویلے بانڈے ہو، ایک ہی بنی، ادھر تو کچھ بھی نہیں، ساری رات سوتے رہتے ہو اور صبح فجر کی نماز پہ اٹھتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ کہ بیٹا یہی ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ تو وہ بڑے بوجھل قدموں سے واپس چلے، تو کہنے کہ بیٹا ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے کہ اب تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کا اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے حسد نہیں ہوتی۔ تو بیٹا اپنے دلوں کو اس انصاری صحابی جیسا بنانے کے لیے لڑتے رہنا، لڑتے رہنا، لڑتے رہنا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ میری 5-6 سال کی باتوں سے تمہارا دل ایسے ہو جائے گا۔ یہ مشکل ترین سبق ہے، جو ساری جواہر الادب کی بلاغت سے بھی مشکل سبق ہے، کہ دل کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا، امتی بن کے چلنا، کسی فرقے کے ترجمان نہ بننا ساری زندگی۔ دیکھو ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ترجیح کے فتاوی کو ہم ترجیح دیتے ہیں، باقی سب کو عزت کرتے ہیں، سب کے لیے ہم باہیں کھلی رکھتے ہیں، ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ ذہن نہ بنانا اپنا۔ تعصب فی المذہب، جتنا آزادی مذہب نقصان دہ ہے اتنا ہی تعصب فی المذہب نقصان دہ ہے۔ تو اپنے آپ کو امتی بنا کے چلنا، اپنے آپ کو اپنے نبی کا نائب بنا کے چلنا۔ تم انبیاء کے وارث ہو، اللہ نے تمہیں وارث بنایا، تمہاری یہ عمر ہے، ہم تو ڈھل گئے، قبر قریب ہے، دنیا دور ہے، آخرت قریب ہے۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ میرا سرمایہ ہو، میرا ذخیرہ ہو۔ اگر آپ صحیح چلو گے تو میرے لیے پروفٹ ہے، میرے لیے نفع ہے، میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر ہو گئے تو میرا ہی نقصان ہے، میرا ہی گھاٹا ہے۔ تو
تو اپنے آپ کو امتی بنا کے چلاؤ، اور کرنے کے کام بہت ہیں لیکن مثبت کاموں میں لگو۔ وہ جو 3 کام ہے، ایک مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، تبلیغ ہے، یہ مثبت کام ہے۔ باقی سارے منفی طرز کے کام ہیں، چاہے ان کے اوپر دین کا ٹھپا لگا ہوا ہو، وہ منفی کام ہے سارے۔ مثبت کام صرف یہ 3 ہیں، ان میں اپنی طاقت کو لگاؤ۔ کسی کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے تو اس کو استعمال کرے، کسی کو شاعری کی طاقت دی ہے تو اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جاؤ، ہر شعبے میں کوئی پڑھا ہوا ہے، BA کیا ہوا ہے یا FA کیا ہوا ہے، اس تعلیم کو آگے مزید آگے بڑھاؤ اور آگے دنیا کے شعبے میں جانے کی کوشش کرو۔ اگر کہیں کسی بھی جگہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو بیٹا آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرنا، پیچھے رہنا۔ اللہ نے تمہیں آگے کرنا ہے تو یوں پکڑ کے آگے کر دے، اور اگر آگے بڑھنے کے لیے چکر چلاؤ گے تو اللہ کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے اور لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ ایسے گرتے تھے جیسے مکھیاں شہد پہ گرتی، ایسے گرتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن ان جیسا صاف دل والا میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا محبت کرنے والا انسانیت سے میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ جو سب سے دھتکارے جاتے تھے مولانا کے یہاں وہ معزز مہمان ہوتے تھے۔ تو بچوں، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، اتنا میں نے عرض کرنا تھا۔ میں آج ہی آیا ہوں اسلام آباد سے واپس اور تھکا ہوا ہوں۔ سارا 6 سال آپ میری سنتے رہے ہو اور میں آپ کو سناتا رہا ہوں، بس میری اتنی گزارش ہے 1 سال آپ لگانا۔ سارے کون ہیں جو 29 سال کے لیے جا رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ باقی بھی نقد ہیں، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ماشاء اللہ، چلو جی۔ صرف وہ جو شیلڈ والے ہیں وہ آپ دے دیں۔ ہاں ٹھیک، 1-2 لکھا ہے، 1-2 لکھا ہے۔ ہاں ایک شادی دلہن رخصت ہو رہی تھی تو وہ رو رہی تھی تو دلہا ہنس رہا تھا۔ تو ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا یہ لڑکی رو رہی ہے اور وہ لڑکا ہنس رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کہ بیٹا یہ لڑکا آج ہنس رہا ہے پھر ساری زندگی روئے گا۔ تو بیٹا سب سے مشکل جو دین ہے نا وہ معاشرت کا ہے، سب سے مشکل دین معاشرت کا ہے، سب سے مشکل دین گھر کی زندگی کا ہے۔ میرے نبی کی 11 شادیاں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے تھیں۔ آپ نے تو کیف عملہم میں دیکھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، کیسا خوبصورت آپ، اور ہر یعنی عرب میں بھی شادی کی، غیر عرب میں بھی شادی کی، قریش میں بھی شادی کی، مالدار سے بھی شادی کی، غریب سے بھی شادی کی، متوسط سے بھی شادی کی،
بڑی عمر والی سے بھی شادی کی، چھوٹی عمر والے سے بھی شادی کی، برابر عمر والے سے بھی شادی کی، ہر متعلقہ سے بھی شادی کی، بیوہ سے بھی شادی کی، کنواری سے بھی شادی کی۔ تو جتنے بھی عورت کے روپ ہیں سب کے ساتھ آپ نے نباہ کر کے دکھایا۔ تو میری آپ سب نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو ایک تانا کبھی نہ دینا بیوی کو، تانا کبھی نہ دینا، خاص طور پر اس کے ماں باپ کا تانا کبھی نہ دینا۔ ہمارے بہت بڑی خلاصت ہے کہ بچی جب جاتی ہے سسرال کے تو پہلا کام ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو تانے دینا، ان کو برا بھلا کہنا، جس سے بچی کو تکلیف ہوتی۔ تو تم کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہو، تمہاری بہنوں نے بھی رخصت ہونا ہے، اللہ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری بیٹیوں نے بھی رخصت ہونا ہے۔ تو ایک تو اپنی زبان سے طنز نکال دو، برداشت کر لو، تھوڑی دیر کے لیے اس غصے کو روک لو، پی لو، تو وہ بعد میں انتہائی مٹھاس بن جائے گا، انتہائی خوبصورت بن جائے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کتنی دفعہ اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس سے قریبی رشتہ اور اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کہ یہ لباس ہے، یہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے، سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تو ایسی میری بیوی میرے سب سے زیادہ قریب ہے اور میں اپنی بیوی کے سب سے زیادہ قریب ہوں، وہ میرا لباس ہے، میں اس کا لباس ہوں، اور اس رشتے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ امہات المومنین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا کہ ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب اکٹھی تھی، تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر انہوں نے بھی چپتے لہجے میں کہا کہ بنت ابی بکر کے بارے میں آپ کی بیویوں کو شکایت ہے، اور آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور وہ شکایت لے کر آئی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی پیار کرے؟ کہا ہاں جی پسند ہے۔ کہا تو مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ آپ نے اولاد کو بھی اس رشتے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ آپ باپ بنو گے تو ہو سکتا ہے کبھی اولاد کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرو، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ اولاد کا درجہ بعد میں ہے، سارے رشتے بعد میں چلے جاتے ہیں، خامد اور بیوی کا رشتہ پہلے آ جاتا ہے۔ اس رشتے کی اہمیت کے ساتھ اس کی ایک کمزوری ہے کہ یہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ بولو اور یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، باقی رشتے ختم نہیں ہوتے۔ تو اس کو اللہ نے لباس قرار دیا کہ یہ تمہارا لباس ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری خوبصورتی ہے۔ کبھی ننگے پن کا تصور کیا کہ ننگے پن میں ایک لمحہ بھی گزارا جا سکتا ہے سوائے نہانے کے؟ ہم کپڑے نہیں اتارتے۔ تو بیوی خامد کے لیے، خامد بیوی کے لیے ایک لباس ہے جس سے اس کو عزت، جیسے ہم لباس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ سب نے اب اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید پگڑیاں ہیں، بڑے خوبصورت آپ لگ رہے ہیں، چاہے کوئی کالا ہے تو بھی خوبصورت لگ رہا ہے اس نے لباس اچھا پہنا ہوا ہے۔ تو کالے کو دیکھو نہیں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے اور میں خاندانی بھی نہیں ہوں، ارأیت ان آمنت بما آمنت وعملت بما عملت انی لکائن معک فی الجنہ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کی طرح اگر ایمان لاؤں اور عمل کروں تو میں جنت میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل تو جائے گا۔ اور سن، وَإِنَّ بَيَاضَ الْأَسْوَدِ وَإِنَّ بَيَاضَ الْأَسْوَدِ يُرَى مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ، 1000 میل نہیں،
1000 سال سے کالے مسلمان کے چہرے کا نور نظر آئے گا جنت میں۔ 1000 وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صف لی الجنہ، تو آپ نے انہوں نے کچھ بتایا، تو پھر کہنے لگا یا رسول اللہ زدنی، آپ نے پھر بتایا، پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ زدنی، تو حضرت عمر غصے ہو گئے کہ لا تسخل علی رسول اللہ، کیوں بوجھ بن رہا ہے اللہ کے نبی پر؟ تو آپ نے فرمایا عمر تم سے تو نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو میرے اوپر تو بوجھ نہیں، تیرے پر بوجھ کیوں ہے؟ تو اس پر پھر اللہ نے اس کی طلب پر یہ قرآن اتارا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا فَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ وہ کہنے لگا بدو یا رسول اللہ، اور رونے لگا، یہ آیات سن کے رونے لگا، پھر کہنے لگا اَوَ تَرَىٰ عَيْنِي مَا تَرَىٰ عَيْنَاكَ فِي الْجَنَّةِ، سبحان اللہ، کیا معصومانہ سوال تھا، اَوَ تَرَىٰ عَيْنِي مَا تَرَىٰ عَيْنَاكَ فِي الْجَنَّةِ، جو آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی میں بھی دیکھوں گا؟ آپ نے کہا ہاں دیکھے گا۔ فشاہی کا وما تھا، اس کی ایک ہائے نکلی اور مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا لقد اخرج نفس صاحبکم الشوق الی الجنہ، جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کی جان لے لی۔ آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں بھی اتارا، اور حضرت عمر جو لڑ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کاش اس کی جگہ میں ہی ہوتا جو اس کے ساتھ اکرام ہوا ہے، میرے نبی نے جنت میں اتارا ہے، قبر میں اتارا ہے، تو کاش۔ جب تمہاری کوئی بیوی اونچ نیچ کرے نا تو تم یاد کرنا اسی وقت تمہاری جنت کی حور تمہاری جگہ اس سے لڑ رہی ہوتی ہے، کہتی چپ کر جا اللہ کی بندی، کیوں میرے خامد کو تنگ کر رہی ہے؟ یہ تو چند دن کے لیے تیرا مہمان ہے، پھر تو میرے پاس آ جائے گا۔ وحور عین کا امثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وكأسا دهاقا۔ چلو بس کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بیوی لڑتی ہے خامند کے ساتھ تو جنت کی حوریں جو اس کی ہوتی ہیں وہ وہاں سے پکارتی ہیں اللہ کی بندی کیوں لڑ رہی ہے ہمارے خامند کے ساتھ، یہ تو چند دن تیرے پاس مہمان ہے، پھر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو جنت کی حوریں آپ کے وکیل بن جائیں گے، اور اگر آپ نے بھی زبان کھول لی تو پھر دونوں طرف شیطان ہوگا، ادھر بھی شیطان ادھر بھی شیطان، جس کا شیطان بڑا ہوگا وہ جیت جائے گا، جس کا چھوٹا ہوگا وہ ہار جائے۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ آگے کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بیان کیا کہ جنت میں ایک حور ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے ناز و نخر ہوتے ہیں، لمبی تفصیل بیان کی۔ تو ایک پیچھے بدو بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو مجھے بھی لے دو، ایک تو لے دو۔ آپ نے کہا لئن اطعتنی لزوجتک 70 منہن، اگر تو نے میری مان لی تو تمہیں 70 لے کر دوں گا۔ کہنے لگا پھر وعدہ ہوا میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔
تو بھائیو میرے عزیزو، گھر کی زندگی بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، اس میں صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی خوبصورت بن۔ یاد رکھنا، چیزوں کے ڈھیر لگانے سے، عالیشان گھر بنانے سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی کا جو بناؤ اور سنگار ہے وہ آپ کے عالی اخلاق کے ساتھ ہے۔ شکل کی کشش چند دن ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اور جو اخلاق کی کشش ہے وہ موت تک باقی رہتی ہے۔ تو آپ سب کے نکاح ہوں گے، اس کا ہو رہا ہے، تو میری اس نصیحت کو یاد رکھنا۔ تو انشاءاللہ آپ سب کے ہر دل عزیز بنو گے، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہے یا ہر روز کبھی ادھر بیٹھ کر رو رہی ہو، کبھی ادھر بیٹھ کر رو رہی ہو؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں اسی لیے کی، اور تزینوا لنسائکم، اچھا لباس، اچھے سے مراد قیمتی نہیں ہے، میرا لباس قیمتی نہیں ہوتا، صاف ستھرا ہوتا۔ میں تو کاٹن پہنتا ہوں گرمیوں میں، اور سردیوں میں وہ واش اینڈ ویئر ہوتا ہے، درمیانے درجے کے کپڑے میرے ہوتے ہیں، لیکن اور سفید ساری زندگی پہنا میں نے کہ میرے نبی کو سفید پسند ہے، کلر والا کوئی منع نہیں۔ تزینوا لنسائکم، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی، میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں جیسے مجھے پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ اور آپ نے فرمایا ان الحور العین تتزین لازواجہن کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت کی عورتیں اپنے خامند کے لیے اس طرح تیار ہوتی ہیں جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ گھروں میں بھی آپ میلے کو چلے رہتے ہو، ہماری عورتیں بھی میلے کو چلی رہتی ہیں، کہیں شادی پہ جانا ہو تو پھر میک اپ بھی ہو رہے ہیں، سرخی بھی آ رہی ہے، پاؤڈر بھی آ رہا ہے، جوڑے بھی آ رہے ہیں، کپڑے بھی آ رہے ہیں، اور گھر میں چوڑی کی چوڑی پھر رہی ہوتی ہے۔ تو عورتوں کے ذمہ ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، اور آپ کے بھی ذمہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا لباس۔ آپ نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں فحاشی اس لیے پھیلی کہ ان کے مرد گندے رہتے تھے، تو ان کی عورتیں دوسروں کی طرف مائل ہونے لگ گئی۔ اور ان کے نصارہ میں تو نہانا بھی عیب تھا نا۔ جب انہوں نے اسپین فتح کیا تو پہلا کام یہ کیا، سارے غسل خانے توڑوائے، سارے حمام توڑوائے، جتنے حمام تھے وہ سارے توڑوائے۔ تونس میں ایک حمام میں، آپ ساتھ تھے ہمارے، شیخ ہمیں لے گئے تھے ایک حمام، یہ حمام عربوں میں بہت ان کا رواج ہے، تو ہر گلی میں حمام تھا۔ تو پہلا کام انہوں نے کیا حمام توڑوائے، اور دوسرا کام کیا، کتابوں کو آگ لگاتے۔ کتابیں جتنی مسلمانوں کی لاکھوں کتابوں کے لائبریریاں بھری پڑیں گی، سب کو آگ لگاتے۔ تو وہ تو گندے رہتے ہیں، میلے کو چلے رہتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں، میرے نبی نے کہا کہ النظافۃ من الایمان، الطہور شطر الایمان، اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو اچھا لباس پہنو، اپنے آپ کو آپ کے ساتھ تیل کنگھی شیشہ ہر سفر میں ساتھ ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود اٹھانے والے تھے آپ کا تیل کنگھی شیشہ۔ جب کوئی ملنے آتا تھا تو آپ وہ پانی میں شیشے میں اپنا عکس دے کر اپنے آپ کو تیار کر کے، داڑھی کو سیٹ کر کے پھر باہر جاتے تھے ملنے کے۔ یہ وہ زندگی ہے جس سے آپ لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں۔ آپ کا لباس ہی ایسا ہو کہ دیکھ وہ ادھر وہ کرک میں ایک مدرسہ ہے، تو اس کے لڑکے جو آئے نا ملنے، مجھے لگا جن کمرے میں آ گئے۔ ان کے لمبے لمبے کرتے ٹخنوں تک، یہاں تک ان کے کرتے، اتنی ان کی پگیں،
اور بڑی بڑی چادریں یہاں لٹکائی ہوئی. میں نے کہا چلو میں تو 2 منٹ تمہیں دیکھ کے صبر کر لوں گا, تمہاری بیوی کا کیا حال ہوگا جو تمہارا یہ حال دیکھے گی؟ اس کی تو شہری شہوت ہی ختم ہو جائے گی. اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. کوئی بعید نہیں ہے جیسے خاون ویسی بیوی ہے. تو اپنے آپ کو نہانے کی عادت ڈالو, ناخن کاٹو. یہ ہفتہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں, نہانے کی عادت ڈالو. اپنے ناخن وقت پہ کاٹو, اپنی داڑھی کو تیل لگا کے رکھو, کنگھی کرو, سر کے بال رکھے ہوئے تو ان کی خدمت کرو. ٹنڈ نہ کراؤ, ٹنڈ کرانا سنت نہیں ہے, بال رکھنا سنت ہے. یہ تو تبلیغ والوں نے ٹرینڈ ساری دنیا میں جاری کر دی, جس کو دیکھو ٹرینڈ کرائے پھرتا ہے. سب کے بال تھے الگ. حضرت عمر تو ویسے ہی گنجے ہو گئے تھے, عمر رضی اللہ عنہ گنجے ہو گئے تھے, لیکن باقی صحابہ کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے الگ. ہمارے نبی جب حج پر گئے تو آپ کے اتنے لمبے بال تھے کہ 4 گوتیں اس کی بنائی آپ نے, چونکہ ننگے سر جانا تھا تو بال بکھر نہ جائیں, تو آپ نے اس کی 4 گوتیں بنائیں اور ان کے اوپر ہلکا ہلکا شہد لگایا تاکہ چپک جائیں. تو آپ نے کبھی ٹرینڈ نہیں کرائی سوائے حج کے یا عمرے کی. تو بال رکھنا سنت. اگر تم اینک لگاتے ہو تو ایسی اینک نہ ہو جیسے بیل کو کھوپا چڑھایا جاتا ہے. اچھی اینک کرے جو تمہاری آنکھوں پر خوبصورت لگے. پگڑی باندھنی ہے تو یہ کوئٹے والوں والی پگڑی نہ ہو جو ایسے بل دے کے مرو, رسی سی ہوتی ہے ایسے, وہ پتہ نہیں کیسے وہ کر لیتے ہیں. اور وانا والوں کا ماشاءاللہ شملہ یہاں تک جا رہا ہوتا ہے, وہ جو پیچھے نہیں ہوتا وہ ان کا یہاں یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں یہاں تک آ رہا ہوتا ہے, اور آگے اتنا بڑا وہ زرد سے رنگ کا پگڑا ہوتا ہے. ہر ایسی چیز سے بچو جس سے لوگوں کو وحشت, آپ کو دیکھ کے لوگوں کو جی چاہے یار اس سے بات کی جائے, اس کے پاس بیٹھا جائے, اس کا حال اور اس کا تعارف کیا جائے. ہماری جماعت تھی JI کے یونیورسٹی میں ٹوپی, تو مسجد میں ہم تھے تو میں لڑکوں سے بات کر رہا تھا اور ہماری زیادہ جماعت میرے ساتھ بیٹھی تھی, لڑکے اور لڑکوں کے والدین بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم ایک شخص نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں, آپ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم تبلیغی جماعت والے ہیں. کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو. بڑا اس نے ایسے کٹ کیا, کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو. ہم نے کہا جی خیریت کیوں؟ کہا تبلیغ والے تو میلے کچیلے ہوتے ہیں, آپ تو بڑے صاف ستھرے بیٹھے ہوئے. تو یہ تاثر تمہاری طرف سے نہ جائے. انسان کی پہلی پہچان اس کا لباس ہوتا ہے, پھر اس کی گفتگو ہوتی ہے. پہلا وزن لباس سے پڑتا ہے, دوسرا وزن گفتگو سے پڑتا ہے. گفتگو شیریں رکھو, لہجہ شیریں رکھو, میٹھے لہجے, کتنا بھی غصہ ہو اپنے آپ کو دبا کے رکھو, تو آپ کے گھر آباد ہوں گے, خوشحال ہوں گے. پھر آپ کا ہمارا معاملہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, تو ساس سسر بہت ٹیکنیکل مسئلہ بنا ہوا ہے پورے ہمارے معاشرے میں. ایک ماں جب ماں ہوتی ہے تو اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں, بیوی ہوتی ہے اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں. جب وہ ساس بنتی ہے تو بالکل کچھ اور ہو جاتی, وہ پٹھانوں والی خواہ خیر, پتہ نہیں اس کے اندر اتنی بغض, اتنا غصہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے. کسی کی بیٹی کو لائے ہو اور اپنی بیٹی کو بھیج چکے ہو, میں نے اپنی 2 بیٹیاں بھیج دیں اور کسی کی بیٹی میں لے کر آیا, تو اپنی بیٹیاں تو میں نے روانہ کر دیں, تو جن کو میں لایا ہوں اپنے بچے کے لیے اسے میں اپنی بیٹی بنا لوں, میری بیگم اسے اپنی بیٹی بنا لے, تو کتنا اچھا رشتہ ہے یہ ساس اور بہو کا. لیکن وہ ایک مقابلے کی کمی لڑکی کی طرف سے بدتمیزی ہوتی ہے, کبھی ساس کی طرف سے, اکثر ساس کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ, ٹوکا ٹاکی. اس لیے حکم ہے
کہ اگر لڑکی کہے مجھے الگ گھر لے کر دو تو لے کر دے، اس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے وہ الگ گھر مانگے، اور میرے پاس وسعت ہے تو میرے ذمے ہے میں الگ گھر لے کر دوں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر گھر میں ایک پورشن پورا الگ ہو، جس میں ایک کمرہ، ایک بیڈ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ اتنا اس کے لیے واجب ہے دینا بچی کے لیے۔ اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو بس پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو گھر لا کے۔ کچن پر ہی تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، میں یہ چیزیں آپ مجھ سے ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، لیکن آج یہ دوبارہ نکاح کی محفل آئی تو مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، باہر عوام بھی ہیں، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی بہت خراب ہو چکی، چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی خامند کے ساتھ لڑ پڑتی ہے، خامند بیوی کو بے عزت کر دیتا ہے، اور بعضے تو ایسے ہیں کہ گالیاں مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی۔ صحابہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان میں رواج تھا بیویوں کو مارنے کا، تو عورتوں نے حضرت عائشہ سے آ کے شکایت کی کہ ہمارے خامن ہمیں مارتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتایا، آپ کو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے سب کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا کوئی خیر نہیں اس شخص میں جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا، وہ سب سے بہترین مسلمان ہوا جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور میرا سلوک سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو بچوں، ایک مثالی فرد بن کے معاشرے میں چلو گے تو آپ کی عزت پہچان ہوگی، عزت ہوگی۔ اگر آپ نے معاشرے میں کچھ مقام بنانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں، تو عام زندگی سے ہٹ کر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، عام روٹین سے ہٹ کر آپ کو زیادہ جان مارنی پڑے گی، اور بھیڑ میں چلنا ہے تو بھیڑ میں تو 7 ارب انسان چل رہے ہیں، اپنے اس نسبت کی لاج رکھ۔ اگر ہمیں تم عزت نہیں دے سکتے تو ہمیں ذلیل بھی نہ کریں۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرهما۔ ہمارے والد ساتھ ہیں؟ ہمارے والد ہیں؟ بھائی ہیں؟ کون ہیں یہ؟ اچھا، فیصل، یہ سویرا نام ہے؟ سویرا بنت نور حسن کو 50,000 مہر معجل کے وضع آپ کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ وصال محمد کون ہے؟ تم نے کائنات ہی اٹھا لی۔ کائنات بنت نور حسن کو، یہ دونوں بہنیں ہیں؟ اچھا، کائنات بنت نور حسن کو 50,000 مہر معجل کے وضع آپ کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ چلو لاؤ جی، کیا کریں؟ پہلے پوزیشن والے اب تقسیم نواب اور تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ لوگ وقت کی جگہ پر رہیے، نظم و ضبط کا خیال رکھیں۔ اب میں بلاتا ہوں ان طالبوں کو جو ہمارے ساتھ سارا کورس میں انہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہے۔ پہلی پوزیشن پر ہے اشارہ، وہ آتا ہے اور مولانا سے مدد حاصل کرتا ہے۔ یہ پہلی پوزیشن ادھر سے بیٹھو۔ دوسری پوزیشن پر ہے شاہد احمد۔ اس کو دینا کیا ہے؟ میڈل بس پہ نام دوسرا کون ہے؟ دوسری پوزیشن پر ٹھیک ہے، کہاں سے ہو؟ ملکن درویش۔ ملاکن سے؟ جی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے یہ سارا کورس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء یہ تیسری پوزیشن پر ہے کاشف۔ کہاں کے ہو؟ گولڈن۔ اس کا کیا ہے؟ یہ بھی تیسری پوزیشن۔ اچھا، 2 اکٹھے ہیں۔ تم کہاں سے ہو؟ ہیں؟ رسم خان سے۔ اچھا اچھا اچھا، اور تیسری پوزیشن پر ہے محمد ارجاز وحید۔
تیسری پہ کئی آئے ہیں؟ اسی طرح یہ بھی تیسری؟ پہلی پوزیشن پر پہلی پوزیشن کس میں؟ عیدگاہ سے آئے سرحد پشاور سے. نہیں پھر پہلی پوزیشن پہ گزرا ہے. ایک 7 سال والے نا، وہ ایک 6 سال والے. اچھا اچھا گولڈن میں گولڈن اچھا 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 ادھر ہے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ دوسری پوزیشن پر. تم کہاں سے ہو؟ بہاڑی. اور اس طرح تیسری پوزیشن پر ایک اور طالب علم ہے السلام علی خان. کہاں سے ہو؟ گڑی ہاں گڑی اچھا گڑی حبیب اللہ. پورے ہو گیا. اب ان کی کون سی ایک منٹ، ان کی کون سی تیسری پوزیشن؟ پوزیشن 6 سال میں تیسری. کہاں سے ہو؟ اٹک سے. میں ان طلباء کو دعوت دیتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ 7 سال 6 سال جب سے یہاں سے میں نے تعلیم شروع کی ہے ابھی تک ان کی کوئی حاضری نہیں ہے، اور انہوں نے اس عرصے میں اپنے مواظبت کو برقرار رکھا ہے. میں اسفیار احمد بن عمر. ماشاء اللہ. ادھر سے نعمان بن محمد پرویز. یہ 7 سال میں کوئی چھٹی نہیں. مدرسے کے لوگ عبدالجبار. کوئی چھٹی نہیں کی. کہاں سے ہو؟ دیر سے کمال. کیا نام ہے؟ نعمان. یہ بھی کوئی چھٹی نہیں ہو. کہاں سے ہو؟ صاحبزادہ حمزہ فہیم بن صاحبزادہ احمد فہیم. کہاں سے ہو؟ مالا مالا کان. یہ فیصل آ گیا. تقی احمد بن حبیب اللہ. بلال احمد بن شیخ محمد. کہاں سے ہو؟ ذکی نام ہے آپ کا؟ نہیں، حمزہ فہیم. چلو آپ یہ چینج کر رہے سلمان ابراہیم بن محمد. کہاں سے ہو؟ کہاں سے ہو؟ اسلام آباد سے. جی حافظ محمد حمزہ بن ابراہیم. چلو محمد عمر فاروق بن غلاف میں ہوتا ہے. وہ غلاف پھٹتا ہے پیدا ہوتا ہے. غلاف میں ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے. قشیت کفی غشا لئلا تفزع من ظلمت الرحم. تجھے پردوں میں چھپایا رحم کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے. وحولت وجهك الى ظهرها. تیرے منہ کو الگ کر دیا تیری ماں کے پیٹ کے نظام سے. لئلا تضرك رائحة الطعام. کہ تجھے کھانے کی پیٹ میں جو گندگی پیدا ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے. پھر اللہ آگے کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي. کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی کو ان کے پانی میں سے چوس لے تو وہ واپس نہیں لا سکتے. تو هل يقدر على ذلك أحد غيري. کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ اور فلما لم ازل ادبر فيك تدبيرا. میری تدبیر تیرے اندر چلتی رہی. تو صرف ایک بچہ نہیں بن رہا تھا، صرف طارق جمیل نہیں ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، لاکھوں کروڑوں بچے بن رہے تھے. ہر بچے کا مرحلہ الگ تھا، ہر بچے کی ترکیب الگ تھی. ہر ایک کو اس کے ضرورت کے مطابق
ہر چیز مہیا کرتے رہنا، غافل نہ ہونا. کسی کی ٹانگیں مر رہی ہیں، کسی کے ہاتھ بن رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، کسی کی کمر بن رہی ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی بن رہی ہے، کسی کا گھٹنا بن رہا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، دماغ کو کھولو. پھر آگے چلے جاؤ، گائے، بھینس، بکریاں، خرگوش مادہ کو 10 بچے دے دیتی ہے ایک وقت میں، 10 بچے ایک وقت میں، اتنے انڈے کے برابر وہ ٹک 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 نکلنا شروع ہو جاتا. ادھر ان پر بھی نظر ہے، ہم پر بھی نظر ہے، اور کہیں خطا نہیں ہے، کہیں خطا نہیں. فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور بھی ایسا کر سکتا؟ لما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، جس نے ایک پر کے اوپر تجھ تمہیں باہر لایا. لا لک سن تخطا، دانت نہیں کاٹو، ولا لک ید تبطش، ہاتھ نہیں کہ پکڑو، ولا لک رجل تمشی، پاؤں نہیں کہ چلو. اس کو مزید بڑھا دو، زبان نہیں کہ بولو، آنکھ نہیں کہ دیکھو، ہمت نہیں کہ اٹھو. جب تو ایسے حال میں بس تھا، بیچارہ تھا، لاچار تھا، اور بیچارگی کی انتہا کو تھا، تو میں نے ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا من ثدی امک فهل يقدر على ذلك احد غیری. جب تو ماں کی گود میں تھا اور تیرا حال یہ تھا، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے.